أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق اللہ المولانا العظیم. اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے 15 اور 16 نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی. استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا، کہ جو لوگ غلط باتوں کو معمولی اور ہلکا سمجھ کر بغیر کسی دلیل کے آگے پھیلا دیتے ہیں ان کے لیے بڑا خطرناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ یہ بیان کیا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ برائیوں کو پھیلانے والے ہیں اور خاص طور پر ایمان والے، ان کے لیے بھی بڑا دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. آگے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی بیان فرما رہے ہیں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو انسان بچ نہیں سکتا. وان اللہ رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والے اور معاف کرنے والے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، بے شک وہ برائیوں کا حکم دے گا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر کسی نے شیطان کے نقش قدم پر چل کر کوئی عمل کر لیا، اس کے بعد اگر اللہ کا فضل و کرم اس کے شامل حال نہ ہو تو انسان کبھی گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا ہے. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پاک کرنے والے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں. واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. اس آیت میں یأتل کے معنی آتے ہیں قسم کھانے کی. ولا یأتل اولو الفضل، یہ آیت نازل ہوئی ہے امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. جو واقعہ آپ نے سنا، واقعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو الزام لگایا تھا، اس میں ایک صحابی تھے حضرت مصطح، وہ بڑے مفلس تھے، تنگ دست تھے، غریب تھے.
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی کافی مدد کیا کرتے تھے، ان کا تعاون کیا کرتے تھے، لیکن جس صحابی کا تعاون کر رہے ہیں وہی صحابی حضرت عائشہ کی ذات پر الزام لگانے میں شامل ہو گئے، اور منافق کی بات کو سن کر انہوں نے بھی اس بات کی چرچا میں اور پھیلانے میں اور لوگوں کے سامنے بات کرنے میں ان کا نام کہیں نہ کہیں آ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ جس انسان کے ساتھ میں نے اتنی ہمدردی کی ہے وہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگا رہا ہے اور اس میں شامل ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ حضرت ابوبکر نے قسم کھائی کہ میں آج کے بعد اس کی مدد کبھی بھی نہیں کروں گا۔ جیسے قسم کھائی آسمان سے جبرائیل آ گئے اور یہ آیت لے کر آ گئے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اولو الفضل جو بڑے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں اللہ کی نظر میں، وسع جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مال دیا ہے، وسعت دی ہے، ان یؤتوا اولی القربى، وہ اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کو یا مساکین کو یا مہاجرین کو یا اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قسم کھانا ٹھیک نہیں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا، اس صلہ رحمی کے خلاف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی فرما رہے ہیں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کی مغفرت کرے، اللہ آپ کو معاف کرے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والے۔ حضرت ابوبکر نے جیسی اس آیت کو سنا، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ابوبکر آپ کے بارے میں اللہ کے قرآن کی آیت اتری ہے، آپ نے قسم کھا لی ہے کہ آپ مستح کی مدد نہیں کرو گے، آپ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کا جو مرتبہ اللہ کی نظر میں ہے نا وہ بہت اونچا مرتبہ ہے، اس لیے آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ حضرت ابوبکر کانپنے لگے کہ اللہ نے میرے بارے میں آیت اتاری ہے، کہ ابوبکر کا مقام ہی وہ تھا نا اللہ کی نظر میں۔ تو فرمایا انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور حضرت مستح کو پہلے گھر بلا کر مدد کیا کرتے تھے، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ خود ان کے گھر جا کر دیا کرتے تھے۔ اتنی تبدیلی آ گئی کہ پہلے وہ گھر آتے تھے لینے کے لیے، اب ان کو دینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا قرآن نے، اولی القربہ، قریبی رشتہ دار، قرابت دار۔ آج سب سے سنگین ترین مسئلہ یہ ہے آج کے دور میں کہ ہم اگر زکوٰۃ کا مال بھی دے رہے ہیں نا تو اسلام نے سب سے پہلا اصول یہ بتایا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار کو دو۔ آپ کی سگی بہن دوسروں کے گھر میں جا کر برتن دھو رہی ہے، کپڑے دھو رہی ہے، دوسروں کے گھر صاف کر رہی ہے، اور آپ جو ہے ادھر ادھر چلنے والے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو اس میں ٹھیک ہے زکوٰۃ کا پیسہ آپ دے رہے ہیں، آپ اپنے بھائی کو دے سکتے ہیں، آپ اپنے بہن کو دے سکتے ہیں، لیکن اپنے ماں کو نہیں دے سکتے، اپنے باپ کو نہیں دے سکتے، اپنی خالہ کو نہیں دے سکتے، یعنی جن کے ساتھ جو ہے اسلام نے جو اصول بتایا ہے نا کہ ماں اور خالہ جو ہے وہ ماں کے درجے میں آتی ہے، اور چچا جو ہے وہ باپ کے درجے میں آتے ہیں، اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ آپ سگے بھائی کو دے سکتے ہیں، آپ سگی بہن کو دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال مسائل وقت پر علماء سے پوچھے جائیں، لیکن بات دراصل ہے قرابت داروں کی، رشتہ داروں کی۔ مسلمان اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتا ہے کہ وہ تعریف نہیں کرتے۔ مدرسوں میں زکوٰۃ ایسی جگہ پر جاتی ہے جہاں ان کے نام کے بورڈ لگتے ہیں، جہاں ان کی تعریف ہوتی ہے، جہاں بڑے بڑے جلسوں کے اندر ان کے نام پکارے جاتے ہیں۔ تو یہ نام کے لیے اگر زکوٰۃ کا پیسہ ادا ہو رہا ہے تو قیامت کے میدان میں یاد رکھ لینا آپ دے رہے ہو مال کا میل، سمجھ رہے نا؟ زکوٰۃ جو ہے نا وہ مال کا میل ہے، آپ میل دے رہے ہو، اور اس میل کے صدقے میں آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی نشو و نما ہو دنیا کے اندر، آپ کا نام اشتہارات میں چھپ جائے، آپ کا نام دنیا کے اندر آ جائے، تو قیامت کے میدان میں اللہ کے دربار میں جاؤ گے نا تو جتنا پیسہ آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو اللہ یہی فرمائے گا کہ جس کے لیے تو نے دیا تھا وہ تو دنیا میں ختم ہو گیا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو خالی ہے نا، دنیا میں اس لیے دیا تھا کہ میرا نام روشن ہو جائے۔ تو اصل ہے قرابت داری، رشتہ داری،
اسلام نے سب سے پہلے، قرآن نے جہاں بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے نا، سب سے پہلے یہ فرما اولی القربا اولی القربا اولی القربا، اپنے قریبی رشتہ دار کو پہلے دو جو اس کا مستحق ہو۔ اس میں اصل صلہ رحمی اسی میں ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ احسان کرے آپ اس کو جا کر دے دو، صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ قطع تعلق کرے، جو آپ کے ساتھ تعلق توڑ دے پھر بھی ان پر جا کر دو، اس کا نام صلہ رحمی ہے اسلام کے اندر۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے توبہ کی، اللہ سے معافی مانگی اور ان کے گھر جا کر کہا مجھے معاف کر دینا، اور یہ میں جو بھی آپ کو دے رہا ہوں میری طرف سے ہدیہ، اس کو قبول کر لینا۔ اصل بات ہے زکوٰۃ کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے۔ میں ایک جملہ اگر آپ کو کہوں کہ اگر خالی خالی یوں کہہ دیا جائے کہ جو بندہ جس سال میں زکوٰۃ نکالے گا تو 1 سال تک اس کو موت نہیں آئے گی، تو یہ مالدار لوگ ہیں نا، گھر جا جا کر پہنچائیں گے بھائی لے مجھے مرنا نہیں ہے، یہی سوچیں گے نا، کیونکہ موت سے سب کو ڈر ہے نا۔ ایک عمومی بات کر رہا ہوں میں کوئی حدیث اور قرآن کی بات نہیں سنا رہا ہوں کہ اگر یہ کہا جائے کہ بھئی جو آدمی زکوٰۃ نکالے گا اس کو 1 سال تک موت نہیں آئے گی، تو کوئی مالدار مرنا نہیں چاہتا ہے، سمجھ رہے نا، وہ پھانسی کے بندے پر چڑھنا نہیں چاہتا، وہ گھر جا کر نہیں لے گا تو اس کو مار کے بھی دے گا کہ لے رکھ لے تیرے پاس، مجھے مرنا نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر دنیا میں نہیں مرنا ہے تو پھر آخرت میں کیوں مرنا ہے؟ یہ تو سمجھ لو۔ آج جتنے وبال چل رہے ہیں نا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی لوگوں کو مالدار بنایا ہے اور اتنے ہی لوگوں کو غریب بنایا ہے کہ اگر مالدار صحیح طور پر زکوٰۃ نکالے اور صحیح جگہ پر پہنچا دے تو کوئی انسان غریب نہیں رہ سکتا ہے۔ اسلام نے اصول بتایا ہے، ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک نکاح ہوا تھا، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا غیبت ہو جائے گی، اس باپ نے اپنے بیٹی کے نکاح میں 11 کروڑ روپے خرچ کیے تھے۔ اچھا، نکاح کی فضیلت کیا ہوئی پتہ ہے؟ فضیلت کا جملہ تھوڑا غلط استعمال کر رہا ہوں، اس کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ ہوا کیا کہ 21 دن کے بعد لڑکی کو طلاق ہو گئی۔ آپ کے 11 کروڑ روپے کہاں گئے؟ اس 11 کروڑ کے اندر آپ تقریباً 20 مساجد بنا سکتے تھے، اللہ کے گھر بن سکتے تھے، کتنے غریبوں کے گھر بس جایا کرتے تھے، لیکن ہمیں وہ کرنا نہیں ہے کام، جہاں نشو و نما ہوتا ہے ایسی جگہ پر جگہ۔ اور زکوٰۃ کا مال نہ دینے کی وجہ سے انسان کہاں پہنچتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ بات نکلی ہے اور موقع بھی ہے اس بات کا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اکثر لوگوں کی عادت رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کی۔ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رجب کے مہینے میں زکوٰۃ نکالا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، رمضان میں بھی نکال سکتے ہیں، کوئی مسلمان یہ سوچ کر رمضان میں دیتا ہے کہ مجھے ثواب زیادہ ملے گا، اچھی بات ہے، امید رکھتا ہے، لیکن صحابہ کرام رجب کے مہینے میں زکوٰۃ، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دے کر سارے دنیا کے کاموں سے فارغ ہوتے تھے اور شعبان میں مسلسل عبادت میں لگ جایا کرتے تھے، اور رمضان میں مکمل عبادت ہوتی تھی۔ اس کے اندر کوئی اتنا وقت بھی وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے کہ ہم زکوٰۃ کا پیسہ کسی کو دے اتنا وقت ہمارا ضائع ہو جائے، وہ بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو قرآن میں ایک آیت اتری ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی، جن کا نام ہے ثعلبہ بن حاتب انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ انصاری صحابی ہیں بڑے درجے کے۔ وہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مال دے دے، مجھے دولت دے دے، میں غریب ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے میری زندگی جیسی زندگی گزارو؟ میں ایک دن کھاتا ہوں، ایک دن بھوکا رہتا ہوں، جس دن اللہ مجھے کھلاتا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جس دن میرے پاس نہیں ہوتا اس دن میں اللہ کا صبر کر لیتا ہوں، تو کیا آپ کو میری زندگی پسند نہیں ہے؟ وہ سن کر چلے گئے۔ دوسرے دن واپس آ گئے، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے نا میرے پر کہ اللہ مجھے مال دے دے، لیکن یہ شرط لگائی کہ اگر اللہ مجھے مال دے گا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ تو اللہ کے رسول نے سنا کہ بھئی نیت اچھی ہے، تو ہاتھ اٹھا لیے، اور رحمت للعالمین کے ہاتھ کیا اٹھ گئے، اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، اللہ نے دے دیا۔ بکریوں کا ریوڑ اتنا ہو گیا کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی۔ اب مدینہ سے باہر چلے گئے
اور یہاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں صرف فجر کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھنے آتے، باقی نمازیں جنگل میں پڑھ رہے۔ کچھ دنوں کے بعد اتنا ریوڑ بڑھ گیا کہ وہ زمین بھی تنگ ہو گئی، آگے نکل گئے وہاں سے، پھر ہفتے میں ایک مرتبہ صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہو گیا۔ اور آگے بڑھ گئے، جمعہ بھی غائب، اب جمعہ پڑھنے بھی نہیں آ رہے تھے۔ اتنے میں آیت اتر گئی قرآن کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ وصول کرو، عمراء سے مال کی زکوٰۃ وصول کرو اور غربا کے اندر تقسیم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مال کا نصاب بنایا، زکوٰۃ کا نصاب بنایا کہ اتنے جانور میں اتنا، اتنے بکریوں میں اتنا لینا ہے، سب نصاب بنا کر صحابہ کرام کے حوالے کیا اور سب کی جماعتیں بنا کر الگ الگ روانہ کی، اور خاص طور پر ثعلبہ بن حاتب انصاری کا نام لیا کہ ان کے بعد جانا، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ مجھے مال دے گا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ یہ پہنچے صحابہ کرام تو انہوں نے دیکھا، کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام لیا ہے اور ہمیں بھیجا ہے، زکوٰۃ کا نصاب بنا کر دیا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ دوسری جگہ سے وصول کر کے آئے، پھر میرے پاس آنا، میں سوچتا ہوں۔ میں نے اس دن بتایا تھا نا آپ کو، نبی کے معاملے میں، حکم کے معاملے میں اگر کوئی بندہ عمل کرنے کے لیے یہ کہتا ہے نا کہ میں سوچوں گا، اسی وقت تو ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ بہت نازک ترین مسئلہ ہے، سمجھ لینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے، دوبارہ یہاں آ جائیں۔ وہ صحابہ کرام ادھر ادھر گئے، وہاں سے مال وصول کر لیا اور پھر واپس دوبارہ ان کے پاس آ گئے، تو پھر انکار کر دیا۔ پھر کہا کہ جاؤ ایک کام کرو، آپ لوگ چلے جاؤ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ صحابہ ادھر سے نکل گئے، جمعہ کا دن تھا، آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے تھے۔ آپ کے زبان سے بے ساختہ جملہ نکلا خطبے کے اندر ہی۔ کیسا جملہ نکلا؟ یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، یا ویح ثعلبہ، ثعلبہ تیری زندگی پر افسوس ہے۔ ممبر سے آواز آ رہی، اللہ کے رسول کے زبان سے جملہ نکلا، ثعلبہ تیری زندگی پہ افسوس، تیری زندگی پہ افسوس۔ وہاں کوئی بیٹھا ہوگا بیچارہ مخبری کرنے والا، وہ پہنچ گیا، کہا ثعلبہ تمہارے بارے میں قرآن کی آیت اتر گئی ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے بد دعا کا جملہ نکل گیا ہے، اب تم خیر مناؤ اپنے ایمان کی اور دولت کی۔ کہا کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں۔ ڈر کے مارے آ گیا وہاں سے دوڑ کر۔ یہ صحابہ پہنچے اور پہنچنے سے پہلے تو ادھر اطلاع مل گئی تھی کہ ثعلبہ نے مال دینے سے انکار کر دیا ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے بے ساختہ جملہ نکل گیا۔ ٹھیک ہے، جب وہ آئے تو اللہ کے رسول نے اپنی نظر موڑ لی، اللہ کے رسول میرا مال قبول فرمائے۔ فرمایا جائیے، آپ کے مال کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے مال کا محتاج نہیں ہے، جائیے یہاں سے، خاموش چلے جائیں۔ حتیٰ کہ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابوبکر کے دور میں آئے کہ امیر المومنین میرا مال قبول فرما لے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میرے اور تیرے نبی، کل کائنات کے نبی نے مال تیرا قبول نہیں کیا، تو ابوبکر کون ہوتا ہے کہ تیرا مال قبول کرے گا؟ اللہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابوبکر نے بہت سمجھایا، نرم دل کے تھے نا، فرمایا کہ ثعلبہ تم نے کیوں ایسا کیا کہ اللہ کے رسول کے فرمان کا تم نے انکار کر دیا؟ تمہاری اتنی ہمت اور مجال کیسے ہوئی کہ تم انصاری صحابی ہو، تمہارا درجہ کیا ہے، تم نے انکار کر دیا؟ وہ زمین کی مٹی لیتا تھا، اپنے سر پر ڈالتا تھا، لیکن اب تو کچھ نہیں، اب تو تیر نکل چکا تھا نا، اب واپس تو آنا نہیں۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت عمر فاروق آ گئے امیر المؤمنین، ان کے دور میں آ گیا، ڈرتے ڈرتے آیا۔ حضرت عمر کہنے لگا کہ عمر میرا مال قبول کر لو۔ عمر نے کہا خاموش نکل جا، ورنہ عمر کی تلوار تیری گردن کی خبر لے گی۔ فرمایا جس نبی نے تیرا مال قبول نہیں کیا اور مجھ سے بہترین ہستی ابوبکر نے تیرا مال قبول نہیں کیا، عمر کون ہوتا ہے کہ تیرا مال قبول کرے گا؟ چل نکل جا سے۔ خاموش نکل گیا بیچارہ۔ پھر آیا دور میں کس کے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں آ گئے، امیر المومنین میرا مال قبول فرما لے۔ اب حضرت عثمان خود مالدار تھے نا، حضرت عثمان نے کہا دیکھ اللہ نے مجھے بھی مال دیا ہے، لیکن اللہ نے میرے مال کو قبول کر لیا تو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی وہ انسان جب بار بار آ رہا ہے
اور تو اس کے مال کو قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کسی کے ذہن میں۔ اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع فرما دیا تھا کہ اس کا مال ہرگز قبول مت کرنا۔ بات ختم ہو جاتی ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اے میرے حبیب، آپ کے امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ مال دے گا تو لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم صدقہ بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے اور نیک بھی بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، جب اللہ مال دیتا ہے تو پھر بخل کرنے لگ جاتے ہیں۔ فَعَاقَبَهُم نِفَاقًا، دردناک اللہ نے بیان فرمایا۔ انصاری صحابی تھے اتنے اونچے درجے کے، لیکن مال کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے منافق ہو کر مر گئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اتنا بس سارے صحابہ میں ایک صحابی کا حال یہ ہو گیا، باقی کوئی صحابی کا نہیں ہوا، وہ صرف مال کی محبت کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ نے اگر دیا ہے تو مالوں کی زکوٰۃ نکالو اور اپنے مال کو بھی پاک کرو، اپنے آپ کو بھی پاک۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جنہوں نے سونا جمع کیا، جنہوں نے چاندی جمع کی، جنہوں نے پیسہ جمع کر دیا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، فبشرهم بعذاب علیم، اے میرے حبیب انہیں بشارت دو دردناک عذاب کی۔ تم اگر سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہو، یہی سونا اور چاندی جہنم کے انگارے بنا کر تمہارے قبر کے اندر تمہارے سر کے پاس رکھے جائیں گے۔ عورتیں اگر اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکال رہی ہیں نا، قبر میں ان کے لیے دردناک سانپ اور اژدہا کی شکل بن کر یہی دولت، یہی سونا اور یہی چاندی، اسلام نے بتایا ہے، اصول ہے، آپ کو دینا پڑے گا۔ اب اگر نہیں دیتے ہیں تو براہ راست حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرماتے ہیں جس نے زکوٰۃ نہیں نکالی گویا وہ اللہ کے قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ نے اگر مال دیا ہے نا تو مال کا حساب نکالو، اس کا نصاب بناؤ، اور خاص طور پر اپنے قریب، جس سے اگر آپ کی بات چیت بھی نہیں ہے نا تو یہ بہت اچھا موقع ہے اپنے رشتہ داروں میں جس سے بات چیت نہیں، جاؤ۔ اور اسلام نے یہ بھی نہیں بتایا کہ وہاں جا کر ظاہر کرو کہ بھائی یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ اگر سامنے والا انسان غیرت مند ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے بھی غیرت مند کہ وہ زکوٰۃ کا مال کھانا نہیں چاہتے ہیں، تو ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ آقا انعامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ کا مال دیا لیکن ظاہر نہیں فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ظاہر نہیں کیا؟ فرمایا کچھ موقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دینے والے کی نیت پر اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور جہاں آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا مال ہے وہاں کر دیجئے، اور جہاں ظاہر نہ کرنا اس کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم مالوں کی زکوٰۃ نکالیں اور پورا نصاب بنا کر نکالیں، اللہ کے راستے میں زیادہ دے کم نہ دے۔ اللہ نے دیکھیے ایک مرتبہ جب بندہ دینے پر آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب اس کو عطا فرماتے ہیں نا تو وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ اتنا دیتا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے، ایک مالدار ملا اور مالدار مل کر کہا موسیٰ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ سے بات چیت کرتے ہو؟ کہاں کرتا ہوں؟ کہ اللہ سے یہ کہہ دو نا کہ اللہ نے مجھے خوب مال اور دولت دیا ہے، اب دینا بند کر دے، بہت ہو گیا میرے پاس۔ کوئی دنیا میں آج کہے گا؟ کم پڑے گا، جتنا اللہ کو کہو نا اور دے دے مجھے بھائی اور دے دے، وہ کہتا ہے کہ اللہ سے کہہ دو نا کہ اب دینا بند کر دے، بہت ہو گیا، بہت زیادہ بسا لیا میں۔ کہا ٹھیک ہے میں بات کروں گا۔ آگے گئے تو بیچارہ ایک دھوتی پہن کر بیٹھا ہوا تھا، پورے بدن پر کپڑا بھی نہیں تھا، دھوتی تھی اور ہاتھ میں ایک کٹورا تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ کہا آپ موسیٰ ہیں؟ کہا کہا میں نے سنا آپ اللہ سے بات چیت کرتے ہو؟ کہاں کرتا ہوں۔ کہ اللہ سے کہو نا کہ اللہ مجھے کچھ دے دے، بدن پر کپڑے نہیں ہیں، سر ڈھانپنے کے لیے چھت نہیں ہے، کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ سے ذرا کہہ دو نا اللہ مجھے دے دے۔ تو کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ دونوں فریاد کر رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ اللہ دینے بند کر دے، یہ کہتا ہے اللہ دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اس مالدار سے کہو کہ میرا شکر کرنا بند کر دے، میرا شکر ادا کرنا بند کر دے، خود بخود دولت کیا ہو جائے گی؟
ختم ہو جائے گی۔ اور جس کے پاس دھوتی ہے نا، اس کے بدن پہ کچھ نہیں، اس کو کہو کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو مالدار کے پاس گئے اور مالدار کے پاس جا کر کہا کہ بھئی اللہ کا پیغام آ گیا ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا بند کر دو۔ اس نے کہا یہ تھوڑی ہو سکتا ہے، اللہ نے مجھے اتنا سب دیا ہے تو میں ناشکرہ بنوں گا اللہ کا؟ کہا نہیں، یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ سب چھین بھی لے گا نا تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اس نے دیا ہوا ہے نا۔ تو اللہ نے اور دے دیا اس کو۔ آگے گئے، وہ بیچارہ جو بیٹھا تھا اس کے پاس گئے تو وہ اس کو جا کر کہا، تو اس کو کہا کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کر۔ وہ تو جھنجھوڑ گیا، کہا کس بات کا شکر ادا کروں گا، یہ دھوتی کا؟ اتنا کہنا تھا کہ تیز ہوا آ گئی اور دھوتی بھی لے کر چلی گئی، ختم ہو گیا، جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے دولت اور اللہ مجھے دین اور دنیا کی دولت عطا فرمائے اور دین کے دائرے میں رہ کر عطا فرمائے، اور میں سخی بنوں تو حضرت عثمان غنی جیسا سخی بن جاؤں، عبد الرحمن بن عوف جیسا سخی بن جاؤں، تو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ خوب عطا فرمائے۔ بھئی ایک لقمہ بھی اگر اس نے کھانا کھایا ہے نا، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اتنا اچھا اللہ نے کھانا دیا، اور سب سے بڑی بات پیٹ میں اتر گیا۔ دیکھتے ہیں نا ہاسپٹل میں نلیاں ڈالے ہوئے، گلے کاٹے ہوئے، سوراخ کیے ہوئے، پانی نہیں جا رہا ہے، زبردستی ڈالا جا رہا ہے، تو اللہ نے اتنا تو احسان کیا ہے کہ بندہ کھانا کھا رہا ہے سکون سے، سو رہا ہے سکون سے۔ اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ جتنا شکر ادا کرو گے اللہ پاک دے دے گا، ناشکری کرو گے اللہ چھین لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔